کو لگتا ہے کہ آپ کے پڑوسی گریجویشن کر کے آپ کی ملازمت کو حاصل کرتے ہیں. Why don't you go for MPhil? Why don't you go for PhD? Why don't you go for some technical education? اگر ہم اپنی نااہلیوں کو، اپنی نالائکیوں کو اور اپنی بیرا روی کو صرف یہ الزام دیتے ہیں کہ اسی سے بڑے بیچارے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو شاہی کائنوں کا فرقہ نہ کہیں. جو لوگ فائٹ اپ ہوتے ہیں تاریخ میں، آپ کے سامنے خدا کا پاک کلام ہے، اور اس میں ایسے آپ کو بہت سے نوجوان نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے ایام میں ایسے کام کیے جنہیں آج ہم بائبل میں صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. کنگ ڈیوڈ 17 سال کا نوجوان جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ کون نہ خدا نہ مختون ہے جو ہمارے زندہ خدا کی توہین کرے، اور اسے للکارتا اور کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھالا اور برچی لیے میرے سامنے آتا ہے، لیکن میں یہوہ پاک خدا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں. آج ہماری زندگی میں بہت سے ایسے جاتی جولیت ہوں جو موبائل فون کی صورت میں، جو فزیکل اٹریکشن کی صورت میں، جو صرف کچھ گاڑیاں، بینک بیلنس یا کپڑے کے لالچ میں آ کر وہ اپنے ہتھیار، اپنی جوانی ان لوگوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ We are not fighter. ابلیس کا مقابلہ آپ کب کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا مقابلہ تب کر سکتے ہیں جب آپ خدا کے تابع ہیں، جب آپ اس کے قوی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، آپ تب ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مقابلہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے آپ زوراور نہیں ہیں. آج ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے مظلوم مسیحی. بھئی ہم مظلوم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ظلم سہ رہے ہیں. آج ہم نے دوسروں کو خود موقع دیا ہے. خان صاحب ہے میرا بیڈ روم، اے میری پاپی، اے میری بہن. کیا کبھی خان صاحب نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا؟ آپ کو حجرے سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. اور ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور میں تو کسی کرسچن میں نہیں اٹھتا بیٹھتا، میرا تو ہے ہی مسلمانوں نے اٹھنا بیٹھنا. کئی لوگ تو اس چیز پہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور میں تو لگتا ہی مسلمان. بھائی بات کر رہے تھے نا 9 کریمیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے. جڑے کریمہ لاندے نے منہ انہاں دا امریکن ہوندا تے دھون انہاں دی افریکن. وجہ آج ہم ظاہری اپیرنس پر صرف کام کر رہے ہیں، لیکن خدا ہم سے توقع کرتا ہے ہم محنتی ہوں، ہم مشقت کرنے والے، ہم پسینہ بہانے والے، اور اپنے بچوں کو حلال کی کمائی کھلانے والے. ایک اور آیت ہے امثال 21-25 میں لکھا ہے کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب دنیا کے بہت سی چیزوں کے حصول کے لیے قرض اور سود کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ قرض اور سود ہماری جدی پشت، وہ لعنت ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کسے خدا کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں جو بازار میں 10,000 کا مل رہا ہے تو اسی پٹھانا تو جا کے 50,000 چ خریدو، پھر بعد میں ہم رو رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کون ہے جسے خدا نے کہا ہو تو کرسمس پہ 70,000 کا سود لائے پھر کپڑے پائیں؟ کیا کرسمس صرف نئے کپڑے سے ہے؟ کیا چرچ صرف آپ کے نئے فیشن سے ہے؟ خدا آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے. مارٹن لوتھر نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ دوڑیں، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ چلیں، اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ رہیں گے، لیکن کوشش اور محنت کرتے رہیں. اور ایک خادم نے بڑی اچھی بات کی تھی، خدا دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑتا ہے، خدا چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے، لیکن خدا بیٹھنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ موونگ گاڈ ہے، وہ لیونگ گاڈ ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی وسعت، اس کے کلام کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہے، پھر چاہے وہ کتنا بڑا ساؤل بادشاہ کیوں نہ ہو. جب وہ خدا کے حکم سے ان پیرامیٹر سے باہر نکلے گا، پھر خدا ایک 17 سال کے بچے کو اٹھا کر اس کی جگہ بٹھا دے گا.
آج ہم نے یہاں پر بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے کالج یونیورسٹیز جائیں گے اور کچھ لوگوں نے پاس آؤٹ کر لیا ہے، بٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا آگے ہم نے کرنا کیا ہے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائم دیا گیا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، ہی واز ویری مچ ہری، ہر کام جلدی جلدی سے، ان کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کہاں پہ آرام کرتے تھے؟ کشتی کے اندر۔ کیوں؟ جان 9 میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میرے ساتھ دیکھیں ذرا حوالہ، اور میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی میرے ساتھ پڑھے۔ بزرگ مقدس یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ جان چیپٹر 9 ورس 4۔ جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا کام کیا کرنا ہے؟ دن ہی دن میں، کیونکہ خدا نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ آپ کی جوانی کا بھی ایک وقت ہے، آپ کے پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے، آپ کی محنت کرنے کا بھی ایک وقت ہے۔ جی وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ آمین۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام، کیونکہ مر کر کوئی قبر میں خدا کی ستائش۔ اگر ایک بچہ کامیاب ہونا چاہتا ہے ایگزام کے لیے، تو کیا وہ صرف اس دن کامیاب ہوگا جس طرح صبح ایگزام اور رات کو کتاب کھول کے بیٹھ جائے؟ یا وہ بچہ کامیاب ہوگا جو پہلے ہی محنت کرتا، مشقت کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پرسوں عامر بھائی آپ کی ویڈنگ اینیورسری، کھانا بڑا اچھا بنا تھا۔ بنایا کس نے تھا؟ ہاں وہ بھی بڑے اچھے تھے۔ جو بہنیں محنت کرتی ہیں نا، انہوں نے کار بار کھلوتی ہو تو خوشبو آتی ہے۔ اکثر خادم کیسے صاحب آپ بتائیں آپ کی کلیسیا میں کھانا کون اچھا بناتا ہے؟ کار علی تم رہ گئی کوئی بھی ایک نام جن کے پاس آپ کا دل کرتا ہے میں جا کے وہاں کھانا کھاؤں۔ کوئی بھی ایک نام بتا دیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی چاول بناتے ہیں یا کوئی چیز۔ جی ان کے ہاتھ کا آپ کو کیا بنایا اچھا لگتا ہے؟ ویری گڈ۔ اچھا وہ سالن کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ جب وہ سالن بناتی تو اس کے لیے وہ پیاز کاٹتے ہوئے آنسو بہاتی، وہ گرمی میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کے میری طرف پسینہ بہاتی، تب جا کر وہ جو بھن دے نا تو 2 مہینے بعد خوشبو آ رہی ہوتی کہ اج اتنے فلانی چیز بن گئی۔ تو کئی بھن ہوندی نے جڑیاں اکیاں پکیاں ہون نا، وہ سارا کچھ اکٹھا کوکر چ پا کے جاؤ، وہ گال گول کیوں مارتی ہیں؟ وہ خوشبو، جس کام کے لیے آپ پسینہ بہائیں گے آپ کو پھر کہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیٹا ہے جو محنت کرتا ہے، یہ میری بیٹی ہے جو فلاں کالج میں پڑھتی ہے۔ آپ کی کامیابی آپ کے آگے آگے چلتی ہے۔ بزرگ داؤد جب وہ ساؤل سے بھاگا اور وہ دشمن کے علاقے میں گیا تو اس کی شہرت اس کے آگے آگے تھی۔ آج مسیحی لوگ جو ہیں کیوں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیونکہ ہم فائٹ اپ نہیں ہیں، ہم نے گیو اپ کر دیا۔ یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا مائنورٹی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وی آر ناٹ مائنورٹیز، وی آر نان مسلمز آف پاکستان۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے خون پسینہ بھی بہایا ہے، اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ اور آج اگر آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اگر آپ اچھی طرح سے اسٹرانگ ہوں گے، پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کی بہن بیٹی اور آپ کی عزت کی طرف دیکھ سکے۔ مضبوط بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ پتہ ہے جو پڑوسیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جس نے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے، اس کو کبھی ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بیکاز ہی ہیز نالج۔ آپ یہاں پہ بہت سے بچے بیٹھے ہیں جو شاید سوچ رہے ہیں میٹرک کے بعد میں نے نہیں پڑھنا، جو سوچ رہے ہیں FSC کے بعد میں نے کچھ نہیں کرنا۔ میرے بچوں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اب میٹرک والی بات چلی گئی،
अब कम से कम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, और अगर अच्छी तालीम हासिल करनी है तो सबसे पहले अपना फोकस क्लियर रखें। हमारे बच्चे टीन एज में आते नहीं, फिर इनकी एक ही बात निकलती है, हम दिल दे चुके, सबने पता है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, ये दिल अपना अपने खुदा को दें। बुजुर्ग सुलेमान अपने बेटे को इसलिए तंबीह करता है, 700 बीवियां, 300 हरमैन, 1000 औरतों के साथ उसने अपना दिल बहलाया, फिर कहता है ये सब बातिल है। इस वक्त में आपको लगता होगा ही और शी इज द परफेक्ट वन, जिससे मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करती हूं, लेकिन ये प्यार नहीं होता, ये ख्वाहिश होती है, ये फिजिकल अट्रैक्शन है। अब थोड़ी अरसे बाद जब आपका वो फिजिकल प्लेजर एक दूसरे के साथ खत्म हो जाता है, वो मोहब्बत खिड़की से छलांग मार के बाहर चली जाती है। फिर आपके पास एक ही रास्ता होता है, और वो क्या है? गंदे काम। मैंने थोड़े दिन से फेसबुक पे एक मुहिम शुरू की है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं उनको लोन दूंगा, लेकर दूंगा, अपनी तरफ से नहीं दे रहा, और मैं चाहता हूं अगर हम कमेटियों में 1 महीना जॉब करके, गंदे काम करके, नालियों पे सफाइयां करके, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वही मेहनत हम अच्छे तरीके से करें तो क्या बेहतर नहीं? 10,000 की खातिर हम पूरे मोहल्ले, पूरे शहर की नालियां साफ कर रहे होते हैं। अगर वही हम सब्जी का एक छोटा सा ठिया लगाकर दिन का सिर्फ 500 कमाए तो महीने का हम 15,000 कमा सकते हैं। अपनी बेटियों को जहां इनके पास फारिग वक्त है, इनको टेक्निकल एजुकेशन दें, इनके साथ खड़े हों, और आपको पता हो कि आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, उनकी रग़बत किन के साथ है, वो किस सोसाइटी में है। अब ज्यादा बेड़ा गर्क सहेलियां कर दिया ने। जब आपके बच्चे तन्हा बैठना पसंद करें, समझ जाएं आपके बच्चों की माइंड चेंज हो रही है। हमारे बुजुर्ग पठानों में कहावत है, जो धी शीशे के खिलौना शुरू हो जाए ना, इहदा ब्याह करना जरूरी है। मैं आपको शायद मेरी बातें थोड़ी तल्ख लगे, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। हमारे नौजवानों का तो हाल ही माशाल्लाह है। हमारे पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। हमें लगता है बस मैट्रिक करेंगे, C ग्रेड के साथ, D ग्रेड के साथ, इतना होकर डिग्री हमारे पास आ जाए, और फिर बाद में क्या होता है जी, सानू मुसलमान अगे नहीं आने देंगे। भाई आप में इतनी सकत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो इकबाल का एक शेर में आखिर में कहना चाहूंगा, ना समझोगे तो मिट जाओगे तमाशा देखने वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान। खुदा आपसे प्यार करता है, और वो प्यार का सबूत सलीब है, इस पर उसके इकलौते बेटे ने आपकी और मेरी खातिर खून बहाया है। और खून इसलिए नहीं बहाया था कि सारी दुनिया की गल्ला सुनने वाली कौम लिए मैं खून बहा। आज हमें अगर बुरा कहा जाता है तो उसकी वजह अगर 99% वो गलत है तो 0.1% गलती हमारे अंदर भी है। सो आपसे गुजारिश करूंगा, मेहनत करें, मुशक्कत करें, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। आज की आपकी मेहनत कल के आपके बच्चों के फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकती है। खुदा आप सबको बरकत दे।